قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وأقيموا الصلاة صدق الله العظيم. سب سے زیادہ ہم لوگ کے لیے ضروری ہے کہ نماز ہم لوگ 24 گھنٹے میں 5 وقت پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ نماز کی امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے. تو نماز کی امپورٹنٹ پہ آپ علماء اکرام کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ نماز کی یہ فضائل ہے، نماز چھوڑنے سے یہ گناہ ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ نماز کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. شرائط نماز کیا ہے، فرائض نماز کیا ہے، واجبات نماز کیا ہے، سنت نماز کیا ہے، مستحب نماز کیا ہے. پھر اگر آگے پیچھے کچھ سجدہ سہو ہو گیا تو کیا ہے، قرأت نماز میں کیسی قرأت ہونی چاہیے، قرأت میں غلطی ہو گئی تو کیا ہے، امامت کر رہا ہے شخص، امامت کے لیے کیا شرائط ہے، مقتدی کے لیے کیا شرائط ہے، جماعت کے لیے کیا شرائط ہے. اگر نماز پڑھ رہا، نماز میں کچھ رکعتیں آگے پیچھے ہو گئی تو ان کو کیسے پڑھنا ہے. تو یہ سب نماز کا بہت وسیع مسئلہ ہے. تو اس کا سیکھنا ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں نا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان میں توحید اور رسالت کو جانیے. جب آپ نے اقرار کر لیا اب نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر اخلاق آداب، پھر دھیرے دھیرے تمام چیزوں سے پرہیز، پھر چغلی غیبت جھوٹ، جو احکامات دھیرے دھیرے نازل ہوئے تو پھر دھیرے دھیرے آپ کو پرہیز کرنا ہے. تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، میں آسان طریقے سے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ اپنے ذہن نشی میں ذہن میں بٹھا لیں، یاد ہو جائے. شرائط نماز پڑھنے کے لیے پہلے شرط ہے. جب وہ شرائط آپ پوری کریں گے تب آپ نماز کے قابل ہوں گے، قابل ہوں گے. سب سے پہلے آسانی سے یاد کیجیے طہارت، پاک صاف ہونا. اب جانتے ہیں غسل کا، وضو کا بیان ہو چکا کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں. طہارت کے بعد دوسری کنڈیشن ہو گئی ستر عورت. میں بھی ایکسپلین کروں گا. ستر عورت یعنی میں ایکسپلین بھی کرتے چل رہا ہوں. ستر عورت یعنی ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کم سے کم ڈھکا رہنا چاہیے. یہ ستر عورت ہے. پھر کیا ہے؟ پھر وقت. جو نماز اس وقت پہ ہے اس کا وقت ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نیت ہے. آپ کی نیت. یہ چار ہو گیا، آسانی سے آ جائے گا. طہارت بدن صاف ہو گیا تو اب کپڑا چاہیے. کپڑا ہو گیا تو اب وقت چاہیے. وقت ہو گیا تو اب نیت ہے. ایک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ قبلہ چاہیے. قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے نا، استقبال قبلہ چاہیے. پھر کیا؟ تکبیر تحریمہ. اب آپ نے تکبیر تحریمہ، اب آپ نماز کی شرائط کو آپ نے پوری کر لیا. یہ شرائط نماز ہے. اگر یہ شرائط آپ اس میں سے کوئی بھی فوت ہو گئی تو آپ جو ہے نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو وقت، ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے. نیت سب سے آسان ہے. طہارت آپ جان کے، ستر عورت بھی آپ جان کے. کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. یہ اس کنڈیشن میں اتنا کہ یہ نہیں کہ بس اب چٹی پہن کے چلے آئے کہ نہیں صرف شریعت میں ہے. نہیں، یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ کا کپڑا ہی نہیں تو آپ کیا کریں. تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ اتنا بھی نہ ہو. ہاں، اگر کوئی بندہ ایسا ہی ہے، دم ہی نہیں ہے، تو نماز تو معاف ہے نہیں کسی کنڈیشن میں. تو اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے گھر میں سکڑ کے نماز پڑھ لے، لیکن پڑھے. یہ نہیں کہ نہیں ہے تو نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے. نماز ایک ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی کسی کنڈیشن میں. وینٹیلیٹر پہ تبھی معاف نہیں، نگاہوں سے پڑھے، معاف نہیں ہے. تو یہ ہو گیا نماز کے لیے ستر عورت. وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے. فجر کا کتنا وقت ہے، ظہر کا کتنا وقت ہے، عصر کا کتنا وقت ہے، مغرب کا کتنا وقت ہے، عشاء کا کتنا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے عشاء کے وقت میں بڑی گنجائش رکھی ہے. مغرب بعد جو وقت شروع ہوتا ہے تو پھر صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے، بندہ کبھی بھی پڑھ سکے. اور فجر کا وقت بھی اچھا خاصا ہے. آپ کو ڈیڑھ گھنٹے کے آس پاس فجر کا ہے. اور اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر کے. جب شروع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ، اس کے سایہ اصلی سے دگنا ہونے تک آپ کو چیک کرنا ہو. آپ کو گھڑی نہ ہو، آپ کو چیک کرنا ہو. آپ راستے میں نماز پڑھنا ہو، آپ سوچیں ظہر کا وقت ہے کہ نکل گیا، تو آپ دھوپ کی روشنی میں کھڑے ہو جائیے. اپنا سایہ اصلی ناپیے کہ کتنا ہے، دیکھیے اس کا ڈبل ہوا کہ نہیں. اگر ڈبل ہو گیا تو مت پڑھیے، اگر ڈبل سے کم ہے تو پڑھ لیجیے. ابھی ظہر کا وقت پھر ڈبل ہوا، عصر کا وقت شروع ہو گیا. پھر سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے تک عصر کا وقت رہتا ہے. پھر اس کے بعد جب ایک دم سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، سفیدی رہتی ہے، اس کے بعد پھر کالا پن آتا ہے بادل میں، تو وہ اتنا وقت 5 گھنٹے کا تقریباً وقت رہتا ہے. یہ پورا وقت مغرب میں رہتا ہے. پھر اس کا پورا عشاء کا وقت رہتا ہے. پھر آپ کی نیت ہو گئی، پھر تکبیر تحریمہ ہو گیا، استقبال قبلہ ہو گیا، قبلہ کی طرف. یہ شرائط نماز. شرائط. اب فرائض نماز. فرائض نماز کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ فرض ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض شرائط تکبیر تحریمہ کو شرائط نماز میں نہیں داخل کرتے ہیں، فرائض نماز میں.
لیکن یہ ایسی تکبیر تحریمہ ایسی ہے، شرائط نماز بھی ہے، فرائض نماز بھی ہے، دونوں میں، اس لیے ہم نے کہا پہلے اس کو ایکسپلین کریں. اور شرائط اور فرائض میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے. شرائط مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب تک اس کو پورا نہیں کریں گے تب تک آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. کیسے کوئی شخص اگر پلین میں سفر کرنا تو اس کا شرط ہے، پاسپورٹ ہونا شرط ہے، چیک ہونا شرط ہے، یہ سب چیزیں شرط ہیں. اب جب شرط پوری کر دی اب انٹری کرے گا. اب انٹری کرے گا تو اب بیلٹ لگانا کیا کیا کرنا. تو شرائط کے بنا آپ انٹری نہیں کر سکتے. تو یہ شرائط کی اب آپ انٹری کے لائق ہو گئے. اب انٹری ہو گئی تو اب اس میں فرض کیا، فرائض کیا، تکبیر تحریمہ دونوں میں وہ بھی ہے وہ بھی ہے، یعنی شرائط نماز بھی ہے، فرائض نماز بھی ہے. قیام آسانی کے مطلب شریعت میں تو بہت الگ الگ طریقے سے، میں آسانی سے تاکہ ترتیب وار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذہن نشیں ہو جائے. قیام مطلب کھڑے ہونا، کھڑا ہونا فرض ہے. پھر کیا، قرات، کم سے کم ایک آیت کی مقدار آپ کو پڑھنا یہ فرض ہے. قرات. قعود، قعود مطلب بیٹھنا، جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں. قیام، قرات خاص سے ہے، آسانی کیا کر لیجیے، قیام قرات قعود یعنی کھڑا ہونا، پھر قرات کرنا، پھر بیٹھنا. اس کے بعد رکوع سجود، رکوع کرنا، سجدہ کرنا. قاعدہ اولا فرض نہیں ہے، واجب ہے، لیکن قاعدہ اخیرہ فرض ہے. آپ اس فرق کو یاد رکھیں گے تو آگے جب ہم مسئلہ بیان کریں گے کبھی کہ امام 2 رکعت پہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو، چوتھی رکعت پہ نہیں بیٹھا کھڑا ہو گیا تو کیا کنڈیشن ہے وہ میں بتاؤں گا. باریک مسئلہ ہے نا وہ. پہلے اتنا سمجھیے کہ پہلا والا جو بیٹھنا ہے وہ واجب ہے اور جو آخری والا جو ہے وہ فرض ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں، قاعدہ اخیرہ. اس کا کیا ہے، خروج بے سنی، یعنی اپنی حرکت و ارادے سے سلام دے دینا. اب یہ ہو گیا فرائض نماز. اگر اس میں سے کوئی چھوٹتی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. قیام، قرات، قاعدہ، رکوع سجود، اخیرہ، خروج بے سنی. خروج بے سنی اپنے حرکت و ارادے سے سلام دے دینا. یہ باتیں نماز میں فرض ہے. اب شرائط نماز اور فرائض نماز جان گئے. اب اس میں بہت ساری کنڈیشن ہے. واجبات نماز اگر اس میں سے کوئی ترک ہوا تو آپ کو سجدہ سہو لازم آئے گا، جاننا ضروری ہے. نماز میں سنتیں کیا ہے، نماز میں مستحب کیا ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ آج آپ نے صرف شرائط نماز اور فرائض نماز یہ 2 چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد اب انشاءاللہ ایک ایک مسئلے پہ دھیرے دھیرے بات ہوگی. اب ہم